السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 5ویں جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا 20واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اچھے خیالات۔ ہم پڑھیں گے اس سبق میں بادشاہ اکبر اور بیربل کی کہانی پڑھیں گے، اور ان دونوں کا دیکھیں گے کہ اچھے خیالات کے بارے میں کس طریقے سے وہ لوگ سوچتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اکبر بادشاہ اپنے وزیر بیربل کے ساتھ سیر کو نکلے۔ موسم کا لطف لیتے ہوئے دونوں شہر سے باہر آ گئے۔ ان کی نگاہیں ایک لکڑہارے پر پڑی جو لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر رکھے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر بادشاہ کے دل میں اچانک ایک خیال پیدا ہوا۔ وہ لکڑہارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیربل سے مخاطب ہوئے۔ اکبر نے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو یہ لکڑہارا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ بیربل، جہاں پناہ، سیدھی سی بات ہے، جیسے خیالات آپ لکڑہارے کے بارے میں رکھتے ہیں ویسا ہی وہ آپ کے بارے میں بھی سوچتا ہوگا۔ اکبر، لیکن میں اسے نہیں مانتا۔ دوسرے انسان کے دل کی بات کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ بیربل نے کہا، آپ کو یقین نہ ہو تو اپنے کانوں سے سن لیجئے۔ مہربانی کر کے آپ ایک درخت پر چڑھ کر اپنے آپ کو چھپا لیجئے۔ درخت کی موٹی شاخ پر چھپ کر بیٹھے ہوئے اکبر بادشاہ سوچنے لگتے ہیں، یہ لکڑہارا ہمارے جنگل کی لکڑیاں ہماری اجازت کے بغیر کاٹ کر لے جاتا ہے، اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ اس طرح کے کئی اور خیالات بادشاہ کے دماغ میں آئے، تبھی لکڑہارا درخت کے قریب آ پہنچا۔ بیربل اسے روکتے ہیں۔ بیربل، اے لکڑہارے، تم نے کچھ سنا؟ آج اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ لکڑہارا لکڑیوں کا گٹھا زمین پر پھینک کر ناچنے لگتا ہے۔ لکڑہارا، اچھا ہوا دنیا سے اٹھ گیا۔ ایسے بادشاہ کا مر جانا ہی بہتر ہے جو اپنی رعایا کے دکھ درد کو نہ سمجھ سکے۔ میں تو آج جلیبیاں بانٹوں گا۔ اکبر نے لکڑہارے کی بات سنی، اسے یقین نہیں آیا۔ یہ کہہ کر لکڑہارے نے اپنا لکڑی کا گٹھا سر پر رکھا اور گنگناتا ہوا چلا گیا۔ اکبر نے بیربل سے کہا، بیربل، یہ تو برائی کے بارے میں بات ہوئی، اچھائی کے بارے میں بھی سن لوں تو تمہاری بات پر پوری طرح یقین آ جائے۔ بیربل نے کہا، جہاں پناہ، تھوڑی دیر اور ٹھہریے، وہ دیکھیے ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے، بڑی غریب اور دکھی نظر آتی ہے، اس کے بارے میں اچھے خیالات دل میں لائیے، پھر اس کی باتیں سنیے گا۔ اکبر بادشاہ نے سوچا کہ سچ مچ یہ بہت پریشان لگ رہی ہے، ترس آ رہا ہے اس بیچاری پر۔ آج سے ہی اس کے کھانے پینے کے لیے شاہی خزانے سے انتظام کروں گا۔ بیربل نے کہا، جہاں پناہ، آپ جلدی سے چھپ جائیے تاکہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اکبر بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اکبر چھپ جاتے ہیں۔ بوڑھی عورت کے قریب آنے پر بیربل اسے روکتے ہیں۔ بیربل نے کہا، ارے مائی، تجھے پتہ ہے یا نہیں، آج اکبر بادشاہ چل بسے۔ یہ سنتے ہی بوڑھی عورت دہاڑے مار مار کر رونے لگتی ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، ارے اللہ، یہ کیا غضب ہو گیا! ایسا رحم دل بادشاہ اب کہاں ملے گا؟ وہ اپنی رعایا کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ ہندو اور مسلمان دونوں اس کی آنکھوں کے تارے تھے۔ اے اللہ، اس کے بدلے تم اس کے بدلے میں تو میری ج- اس کے بدلے میں تو میری جان لے لیتا، پر اس کو سلامت رکھتا۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر اکبر کے دل میں بیربل کی کہی ہوئی بات کی سچائی پر ذرا بھی شک نہیں رہا۔ اکبر نے کہا، بیربل، تم نے ٹھیک کہا کہ کوئی بھی شخص دوسرے کے لیے جیسے خیالات رکھتا ہے، دوسرے بھی اس شخص کے بارے میں ویسے ہی خیالات رکھتے ہیں۔ یہ سبق تھا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بادشاہ نے دونوں طرح کے خیالات کا تجربہ کیا اور اندازہ کر لیا کہ یہ سچ ہے۔ اب ہم مشق دیکھتے ہیں۔ لطف کا معنی ہے مزہ، مخاطب ہونا مطلب بات کرنا۔ جہاں پناہ کا معنی ہوتا ہے دنیا کو پناہ دینے والا۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ انتقال ہو جانا، دنیا سے چلا جانا، مر جانا۔ رعایا، اس کا معنی ہوتا ہے عوام پر یا غضب ہو جانا، ایسا کوئی ایسا کام ہو جانا جس سے دوسروں کو تکلیف اور پریشانی ہو، مطلب برا ہونا۔ اس کے بعد ہم اگلی مشق دیکھتے ہیں۔ غور کیجئے۔
اکبر اور بیربل کے قصے بہت مشہور ہیں۔ اس قصے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے چاہیے۔ اب سوالات کی مشق کرنی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ سوالات میں کیا کیا پوچھا گیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، اکبر اور بیربل سیر کرتے ہوئے کہاں پہنچ گئے؟ تو اکبر اور بیربل سیر کرتے ہوئے شہر سے باہر، ایک منٹ، شہر سے باہر یا گاؤں سے باہر پہنچ گئے؟ تو پہلے سوال کا جواب کیا ہے کہ دونوں سیر کرتے ہوئے شہر سے باہر آ گئے۔ اکبر نے لکڑہارے کے بارے میں کیا سوچا؟ اکبر نے لکڑہارے کے بارے میں سوچا کہ یہ لکڑہارا ہمارے جنگل کی لکڑیاں ہماری اجازت کے بغیر کاٹ کر لے جاتا ہے، اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ یہ سوچا تھا لکڑہارے کے بارے میں اکبر بادشاہ نے۔ تیسرا سوال ہے کہ بوڑھی عورت کے بارے میں اکبر کیا سوچ رہے تھے؟ اکبر سوچ رہے تھے کہ یہ بہت غریب ہے، بیچاری بہت مجبور معلوم ہوتی ہے، اور آج ہی شاہی خزانے سے اس کی مدد کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 میں دیکھیں، بوڑھی عورت نے اکبر کی موت کی خبر سن کر کیا کہا؟ جب اس نے خبر سنی تو اس نے کہا، وہ دہاڑے مار کر رونے لگی اور اس نے کہا، ہائے اللہ، یہ کیا ہوا؟ اور اتنا رحم دل بادشاہ اب کہاں ملے گا جو ہندو اور مسلمان دونوں کی فکر کرتا تھا، یا دونوں کی مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھتا تھا اور دونوں کی بھلائی کی خاطر یا دونوں کی اچھائی کی خاطر کام کرتا تھا۔ لکڑہارے اور بوڑھی عورت کی باتیں سن کر اکبر کس نتیجے پر پہنچے؟ لکڑہارے اور بوڑھی عورت کی باتیں سن کر اکبر اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی بھی شخص دوسروں کے لیے جیسے خیالات رکھتا ہے، دوسرے بھی اس شخص کے بارے میں ویسے ہی خیالات رکھتے ہیں، تو اس نتیجے پر پہنچے۔ اس کے بعد ہم اگلی مشق دیکھتے ہیں۔ ان تصویروں کو غور سے دیکھیے، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ آپ ایک درخت پر چڑھ کر اپنے آپ کو درخت میں چھپا لیجیے۔ بیربل، تم نے ٹھیک کہا۔ ہمارے جنگل کی لکڑیاں ہماری اجازت کے بغیر کاٹ کر لے جاتا ہے، اے اللہ، اس کے بدلے میں تو میری جان لے لیتا، آج ہی اس کے کھانے پینے کے لیے شاہی خزانے سے انتظام کر دوں گا۔ ان تصویروں کے نیچے اکبر، بیربل اور عورت کی کئی باتیں لکھی ہوئی ہیں، جن میں آپ، تم، ہمارے، ہماری، میری اور اس جیسے الفاظ استعمال ہوئے۔ کسی بھی اسم کی جگہ استعمال کیے جانے والے لفظ ضمیر کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ضمیر کی انہوں نے 3 قسمیں کی ہیں۔ ضمیر کی 3 قسمیں ہیں: ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب۔ تو ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب، اس میں یہ ہے کیا ضمیر متکلم؟ ضمیر متکلم کہتے ہیں وہ لفظ جو بات کرنے والے کے بارے میں بتایا، اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ جیسے بات کرتے وقت ہم بار بار لفظ استعمال کرتے ہیں میں یا ہم، تو یہ میں، ہم، میرا، میری، ہمارا، ہماری، یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ بات کرنے والے کو بتاتے ہیں یا بات کرنے والے کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ضمیر حاضر جو ہے وہ سننے والے، یعنی جو موجود ہے، جس کے بارے میں بات نہیں، جو بات سن رہا ہے اس کو ظاہر کرے، وہ ضمیر حاضر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ، آپ کا، آپ کے، تم، تمہارا، تمہاری، اور تو، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، تیرا، تو یہ جو ہوتے ہیں یہ سامنے والے کو یعنی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، سننے والے کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، تو انہیں ضمیر حاضر کہتے ہیں۔ اور ضمیر غائب، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، اسے ضمیر غائب کہتے ہیں۔ یہاں تعریفات دی ہیں، بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں، جیسے میں، ہم، میرا، میری، میں، ہمارا، ہماری۔ بات کرنے والا یعنی سننے والے کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں، جیسے تو، تم، آپ،
تمہارا، تمہاری، تمہیں، آپ کی۔ اس کے بعد بات کرنے والا غیر موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں، جیسے وہ، ان، اسے، انہیں، ان کا، ان کے، ان کی، اس کا، اس کے، اس کی، اس طرح کے الفاظ۔ نیچے دیے ہوئے جملوں میں خالی جگہوں کو صحیح ضمیروں سے پر کیجیے۔ اب اس میں دیا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہو کہ یہ لکڑہارا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ جیسے خیالات آپ لکڑہارے کے بارے میں رکھتے ہیں ویسا ہی وہ آپ کے بارے میں بھی سوچتا ہوگا، لیکن میں اسے نہیں مانتا۔ آپ کو یقین نہ ہو تو اپنے کانوں سے سن لیجئے۔ اے لکڑہارے، آپ نے کچھ سنا؟ آج اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ نیچے دی ہوئی باتیں کس نے کس سے کہیں خالی جگہوں میں لکھیے۔ یہاں آپ کو لکھنا ہے کہ کس نے کس سے کہا۔ جیسے خیالات آپ لکڑہارے کے بارے میں رکھتے ہیں ویسا ہی وہ آپ کے بارے میں بھی سوچتا ہوگا، یہ بیربل نے اکبر بادشاہ سے کہا۔ دوسرے انسان کے دل کی بات کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ اکبر بادشاہ نے بیربل سے کہا۔ ایسے بادشاہ کا مر جانا ہی بہتر ہے جو اپنی رعایا کے دکھ درد کو نہ سمجھ سکے، یہ لکڑہارے نے بیربل سے کہا۔ اے اللہ، اس کے بدلے میں تو میری جان لے لیتا، یہ بوڑھی عورت نے بیربل سے کہا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ لکڑیاں کاٹنے والا، کاٹ کر بیچنے والا جو ہوتا ہے اسے لکڑہارا۔ بادشاہت کرنے والا، بادشاہ۔ جس کے دل میں رحم نہ ہو، بے رحم، ظالم۔ جو عقل مندی کی باتیں کرتا ہو، دانا، عقل مند اور حکمت والا۔ عملی کام، اکبر اور بیربل کا کوئی اور قصہ پڑھیے اور اپنے دوستوں کو سنائیے۔ یہ عملی کام ہے۔ اس کے بعد مثال کے مطابق نیچے دی ہوئی ہر تصویر کے لیے دو دو لفظ لکھیے۔ جیسے یہاں بادشاہ کے لیے دو لفظ لکھیں، درخت کے لیے لکھ لیں۔ جیسے گھر اور مکان ایک ہی معنی میں ہیں دونوں، اسی طریقے سے۔ اور پیڑ کے بارے میں لکھ لیں، یہاں بیربل کے بارے میں لکھ لیں۔ بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے۔ لطف، یقین، اجازت، رعایا اور غضب، انہیں آپ پڑھیں اور لکھیں، لکھنے کی مشق کریں الفاظ تحریر اچھی کرنے کے لیے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔